کیا کو اس طرح ریاکٹ کر کے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ تھوڑی جان ڈال رہے ہیں ان کی تحریک میں؟ وہ کرنے دیں، اگر کم لوگ آتے ہیں، 10 آتے، 15 آتے ہیں. پشاور جلسے کا حال آپ نے دیکھ لیا، نہیں آئے تھے لوگ اتنے سارے. جی دیکھیں، ایشو ماریا یہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جائے نہ دی جائے. ایشو یہ ہے کہ ایک بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ کیا اپوزیشن کا یہ اخلاقی جواز بنتا ہے؟ کیا یہ ایک نارمل سچویشن ہے یا یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ حکومت ان کو اپوزیشن کو کرنے دے جو بھی کرنا چاہتی ہے؟ وہ ہماری ایک ذمہ داری ہے ماریا. ہم نے ہماری ایک کانسٹیٹیوشنل، ایک ہماری پولیٹیکل، ایک ڈیموکریٹک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے عوام کو ایسے ایکسپوجر سے بچائیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کریں. تو بحث اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو کرنے دیں یا نہیں کرنے دیں. مطلب ہے پہلے تو یہ طے ہونا کہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. یہ کسی بھی طریقے سے نہ قانونی ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ سماجی ہے. یہ ایک ایسا جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس میں کہ ہم نے دیکھا پشاور میں کہ ہم نے چھوڑ دیا تھا. تو کم لوگ آئے تھے وہاں پہ؟ جی کم لوگ آئے تھے. نہیں بات کم لوگ، یہ زیادہ لوگ کی نہیں ہے. جلسہ فلاپ ہو گیا، ان کی جلسہ فلاپ ہو گیا. یہ سارے جلسے فلاپ ہوں گے. بٹ کیا ہوا ہمارے پشاور میں؟ آپ کو فگرز، فیکٹ اینڈ فگرز آپ نے دیکھی ہیں کہ اس کے بعد جو کورونا کی جو سپائک آئی ہے، جو ایک بالکل ایک اس میں ایکسپونینشیل گروتھ آئی ہے. تو وائی شوڈ وی الاؤ نوئنگ دیٹ یہ جو ہے، تو جانتے ہوئے کہ یہ چیز ہمارے لوگوں کو خطرے میں ڈالے گی، ان کی صحت کو، ان کی جان کو خطرے میں ڈالے گی. ہم ایک اپوزیشن، ایک ایسی اپوزیشن جو کہ میں سوری ٹو سے ایک سارے کرمنلز ہیں. یہ تو صرف کرمنلز نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ایسے کرمنلز ہیں جو کہ ہٹ درمی سے اور ایک ایسے ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ نقصان ہی نقصان ہے. ابھی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ کسی صورت کل جلسہ نہیں ہونے دینا، لیکن اگر یہ خواتین ریلی لے کے جاتی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ لاٹھی چارج کریں گے؟ کوئی حکمت عملی کیا؟ جانے دیں گے؟ کم لوگ جانے سے بہت سارے لوگوں کو روک لیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو ایشو اس کا بھی ہے نا کہ آپ قانون کی حکمرانی کس طرح ہوتی ہے، حکومت کس طرح چلتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور ہم بالکل ایک خاموش تماشائی کی طرف لوگوں کو ایک ایسے خطرے میں ڈالیں وہ جا رہے ہوں. اور دوسری یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری وہ فورس استعمال کریں جو ہمیں قانون جس کی اجازت دیتا ہے، جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. جلسے صرف پی ڈی ایم کر رہی ہے اس ملک کے اندر. دیکھیں جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. نہیں، آج جو دیر میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا، اس کو اس طرح کیوں نہیں روکا گیا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو جلسہ انہوں نے کیا ہے وہ بالکل غیر قانونی جلسہ کیا ہے. اس کو ایسے کیوں نہیں روکا گیا؟ سراج الحق صاحب نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو یہ اتنے بھی مذہبی جماعت کے لیڈر ہیں، چاہے وہ سراج الحق ہوں یا چاہے وہ دوسرے ہوں، مولانا فضل الرحمان، آپ فضل الرحمان کے بیان کو دیکھیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈنڈا استعمال ہوگا تو ہم ڈنڈا کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مذہبی رہنما جو کہ اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہتا ہے، اس کا بنتا ہے یہ کہ وہ اس قسم کی ایک انتشار کی باتیں کریں، تشدد کی بات کریں؟ اگر حکومت ڈنڈا استعمال کرتی ہے تو ان کے پاس تو قانونی حق ہے، قانونی وہ ہے. نہیں ایشو یہ ہے ہی نہیں ماریا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ دو مختلف جماعتوں کے لیے مختلف پیمانے نظر نہیں ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا. میں تو کنسیڈ کر رہا ہوں نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا. الاؤ ہوا کیسے؟ کوئی تو اس میں سب ہیڈز مسٹ رول. یہ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ ول ریسپونڈ فار دیٹ کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن، کیوں ہوا یہ. سراج الحق صاحب نے پہلے بھی ایک جلسہ کیا تھا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا جلسہ جو ہے اگر انہوں نے آج کیا ہے انتہائی غلط ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جو سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی جو ہے تو وہ کوئی ہماری الائے ہے، وہ ہمارے سخت اپوننٹس ہیں. لیکن یہ فرق ہے نا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ روک کے جانا چاہیے تھا، پی ڈی ایم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں روکیں گے. ڈیفرنٹ رسپانس. مجھے آپ یہ بتائیں، دیکھیں میں یہ اس بات میں ایڈمٹ کروں گا کہ جو سراج الحق کا جو جلسہ تھا اس کی تو نہ میڈیا میں کوئی ذکر تھا، نہ اس کا کوئی سچی بات ہے مجھے نہیں معلوم تھا. نہیں میں انفارمیشن منسٹر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں پاکستان میں جو بھی ایک تنکا بھی ہلتا ہے تو اس کا مجھے پتا ہوگا. پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے بہت بڑی سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کا جو بنیادی سوال ہے نا میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ آپ اگر یہ آرگومنٹ دے رہی ہیں کہ جی انہوں نے کیا، میں نے کہا کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، غیر قانونی کیا انہوں نے بھی. بات یہ ہے کہ جی ہم اس کو ڈسکس کیسے کر رہے ہیں؟ آیا وی آر ڈسکسنگ کہ جی حکومت
پہ ایک غلط کام کر رہی ہے یا اپوزیشن کر رہی ہے؟ اپوزیشن میں پرنسپل بتاتی ہوں غلط کام کر رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے جلسہ ایسے وقت میں، پر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ڈیفرنٹ رسپانس آئے گا تو لگے گا جیسے یہ سیاسی رسپانس ہے، ایڈمنسٹریٹو رسپانس نہیں ہے۔ دیکھیں جو سراج الحق صاحب ہیں، ان بیچاروں کے جلسوں میں 100 لوگ آتے ہیں، 200 لوگ آتے ہیں، وہ ان کو تو کبھی ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ اپنے ورکرز بھیج کے ان کے جلسوں کو کامیاب کر دیں، کیونکہ ان کی کوئی ایسی وہ چیز ہے نہیں ان کی، لیکن اگر 100 بندے 200 بندے بھی اکٹھے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اپنا استعفیٰ لکھ دوں؟ نہیں سر، بالکل استعفیٰ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ڈسکشن ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ جی حکومت کیا کرے گی، آپ کو چاہیے سوال یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، بیکاز یو آر اے سٹیزن آف پاکستان۔ سر ہم پوچھیں گے، میرے پاس کے بعد اپوزیشن ہے، ان سے زیادہ سخت سوال ہم نے اس لیے پوچھنے کیونکہ غیر ذمہ داری کا اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے جلسے کر کے، ان کے لیے علیحدہ سوال ہے۔ میں صرف رسپانس فگر آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک کے لیے مختلف ہے، دوسرے کے لیے مختلف ہے، نہیں ہونا چاہیے، ہاں بالکل تاثر آتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم ایک غیر ضروری طور پہ ایک پریٹیکسٹ مہیا کر رہے ہیں جس سے کہ ہم نے حکومت میں دیکھیں کتنے جلسے کیا اپوزیشن نے، گجرانوالہ میں کیا، کراچی میں کیا، کوئٹہ میں کیا، کیا ہو گیا؟ پشاور میں کیا، کیا ہو گیا؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ پنجاب میں ہے، ذرا پنجاب میں آپ لوگ زیادہ ہیٹ محسوس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مطلب لاہور کا جلسہ آنا ہے، پہلے جو ہے ان کو پنجاب میں نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں۔ اس بات سے میں ایگری کروں گا کہ پیپل لائک وہ قادر گیلانی ہے کہ کیا نام ہے ان کے، اس جیسے ایک ڈی کیٹیگری کے جو لیڈرز ہیں ان کو جو ہے تو آپ نے قومی لیول کے لیڈر بنانے کی بھرپور کوشش ہوئی، ٹھیک ہے، اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں بیکاز یہ تو چاہتے یہی ہیں۔ یہ دیکھیں نا جب آپ کسی کا ٹینشن ڈائیورٹ کرنے ہوتے ہیں، جس طرح کے باہر کے ملکوں میں کرکٹ کے میچز میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک برہنہ شخص جو ہے تو گراؤنڈ میں بھاگتا ہے جسٹ ٹو بیکم فیمس فار 2 منٹس، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، اور یا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ کہ سارے کرمنل چارجز ہیں، یہ سارے، اور یہ ایکٹیویٹی بائی دی وے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ دس ول بی کنسیڈرڈ ایز اے کرمنل ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ who has to abide by the law۔ تو یہ بتائیے تصادم کی طرف بات نہ جائے، یہ پرسنل خواہش ہوتی ہے ہر پاکستانی کی، ڈائیلاگ بھی ایک رستہ ہوتا ہے۔ کیا گورنمنٹ نے، آپ لوگوں نے کوئی فارملی انفارملی ان سے رابطہ کیا، ان سے کہا جی یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ خطرات ہیں، مت کیجئے، کوئی پیغام بھیجا اپوزیشن کو؟ گڈ کوشچن۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم نے ان کو پارلیمنٹ، دیکھیں جب ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں پارلیمنٹ سب سے سپریم باڈی ہوتی ہے، اس کے جو ممبران ہیں، اس کی جو پارلیمنٹری ہیڈز کی کمیٹی کی میٹنگ ہم نے بلائی، جو کہ یہ 5ویں تھی، 4 میں یہ حصہ لے چکے ہیں، جس میں کہ انہوں نے اچھے مشورے بھی دیے اور اس پہ عمل بھی ہوا۔ اب 5ویں میں انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیے کہ جی ہم تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی اندازہ کریں آپ کہ ایک ملک میں ایک عالمی وبا ہے اور اس میں کوئی سیاسی بات ہے ہی نہیں، یہ اٹ ہیپنس ہو، یہ تو ان کی ٹائمنگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب سے بات نہیں کرنی، پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب انیشیٹو لیں۔ اسپیکر کون ہے اس میں؟ نہ صرف یہ ساری پارلیمنٹ، اس کو کنٹروورشل سمجھتے ہیں اسپیکر کی جو یہ تو دیکھیں نا کنوینئنس کے مطابق یہ ہر چیز کو اپنی طرف بدل لیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ بحث ہونی چاہیے تھی کہ ایک مریض ہے جو کہ مرنے والا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی جو اپنا ہاسپٹل کا جو سب سے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ آئے گا، بھئی آپ نے ڈاکٹر سے کام کرنا ہے۔ تو یہ اپوزیشن کے ایک بڑے ایک منافقانہ رویہ ہے۔ وہ ایک طرف تو پورٹرے کرتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، ایک طرف وہ پورٹرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے تو یہ اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے یہ تو کوشچن ہونے نہیں چاہیے۔ یہ تو ان کو جو بھی آپ کا گیسٹن سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ایک مہلک بیماری ہے اور جو سیکنڈ ویو ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے۔ اس سے ملک کی اکانومی بھی افیکٹ ہوگی، اس سے لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ہمارے کلوز، پہلے تو ہم سنتے تھے، ہمارے کلوز دوست رشتہ دار ان کی اموات ہوئی ہیں انہی دنوں میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے اس وقت بھی گھر میں کچھ عزیز ہیں جو کووڈ سے بیمار ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے، اس لیے it's very close to home for a lot of people۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ اگین حکومت، ہائی مورل گراؤنڈ، پوزیشن آف ریسپانسبلٹی۔ کل اسد عمر صاحب نے جی یہ ایک سکھر کے اندر ایونٹ کیا جو کہ یوتھ کو ایڈریس کیا انہوں نے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ اگر ہم تصاویر دکھا سکیں کہ کتنے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں، بس صرف آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کتنے لوگ موجود تھے، چلیں سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت، چلیں ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ سو اس کا یہ ہے جی پرابلم کہ
یہ بالکل اگر یہ ایسا ہے تو بالکل غلط ہے. سر آپ لوگ جب NCOC کے ہیڈ اس طرح کے ایونٹس کریں گے تو کیا میسج جائے گا؟ دیکھیں یہ دس از ویری انفارچونیٹ. یہ ہونا نہیں چاہیے بیکاز ہمارا مقصد کوئی پولیٹیکل ایک ایونٹ کو روکنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا جلسہ جس میں کہ یہ خدشہ ہو, بڑا اسٹرانگ قسم کا خدشہ ہو. اب سچی بات ہے, یہاں پہ آنے سے بھی میں گھبرا رہا تھا, آپ بھی گھبرا رہی ہوں گی, یہ جو آپ کے جو کلیگز ہیں یہ بھی گھبرا رہے ہوں گے. تو ایک ایسی جگہ جہاں پہ کہ لوگ سادہ لوگ جو ہے جن کو کہ مختلف قسم کی بیانیے دے کے, آپ نے سن رہی تھی کہ آپ یہ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہا تھا, آپ سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی کورونا تو ایک بے وقوفانہ احمقانہ اور جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس سے ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اتنے اسکیل پہ جب یہ ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے. اینڈ آئی سے دس اپلائز ٹو ایوری بڈی, نو ایکسیپشنز. بالکل ٹھیک, نو ایکسیپشن. اچھا, آج شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سی میڈیا سے بات چیت کی ہے اس میں جس میں انہوں نے جو قومی سطح پر جو دوبارہ گرینڈ ڈائیلاگ ہے اس کی ضرورت پر زور دیا ہے. سو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک ملک کے اندر سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنا ہوگا. حکومت کے ہاتھوں پاکستان کا ہر شعبہ تباہی کے دہانے پہنچ چکا ہے, ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, لیکن ان کے کہنا ہے کہ ملک کے حالات کو بہتر بنانا ہے تو سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنا ہوگا. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا, جو بار بار گرینڈ ڈائیلاگ کی بات آ رہی ہے, اس میں کوئی سوچ رہی ہے کچھ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک شہباز شریف کا آئی ایم شیور کہ وہ اس میں ٹریجڈی ہوئی ہے ان کی فیملی میں, تو میں اتنا وہ نہیں بیان کروں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دے آر پلئنگ ایز گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ. اچھا, تو شہباز شریف ہیز آلویز پلیڈ دس رول whereas his brother has played the other role. تو اس لیے ان کی باتوں کو میں اتنی اہمیت نہیں دوں گا because they don't mean it. ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کو ایک ایسا لیوریج مل جائے جس میں کہ اپنی ان کی جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں ان پہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے. And that is not. So گرینڈ ڈائیلاگ کی جو تجویز ہے وہ کیسی لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں گرینڈ تجویز تو اس پہ ہوتی ہے نا. اس میں تو دیکھیں جو سیاست میں تو مذاکرات بھی ہوتے ہیں, اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہماری میٹنگز جو کہ ہم نے کی, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ تھیں اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ بھی تھیں, اس میں پرابلم یہی آ جاتا ہے. جو لاسٹ جو سب سے جو ڈیسائسو تھی وہ فیٹف پہ ہوئی تھی ہماری میٹنگ, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بنیادی طور پہ گھوم گھام کے اپنے ایک نقطے پہ آ جاتے ہیں, وہ یہی ہے کہ ان کو کس طرح سے ریلیف مل سکے. اب وہ ہونے کا ہے نہیں, کیونکہ اس میں تو ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر سٹانس ہے, پرائم منسٹر کا بھی بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر وہ ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز کیا تو وہ تو ہمارے لیے ہماری آخری چند سوال. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تھوڑا سا یہ دیا ہے کہ اشارہ سا دیا ہے کہ ہم جو ہیں واضح طور پہ جلدی بھی آ سکتے ہیں, شاید ان کی جو تحریک ہے وہ جلد اسلام آباد آ جائے, جنوری کا انتظار بھی نہ کریں. آپ کو لگتا ہے سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, اصل سٹیٹمنٹ ہے کیا؟ یہ ان کی ڈسپریشن کو, ان کے بوکھلاہٹ کو شو کرتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک وہ جو شروع کیا ہے انہوں نے پی ڈی ایم, اس میں دو دفعہ تو ان کے جو اپنے چارٹر ہے سو کالڈ وٹ ایور وہ چینج کیے ہیں, اب تیسرا بھی ان کا آ جائے گا. سو ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں یہ بات کر رہے تھے مہنگائی کی, یہ یعنی واحد اپنی اس کی جو جتنا ان کا جو کرمنل ریکارڈ ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ مہنگائی کے لبادے میں آئے تھے, اور اللہ کا فضل ہے یہ مہنگائی بھی نیچے آ رہی ہے, چینی بھی نیچے آ گئی ہے, آٹا بھی نیچے آ رہا ہے. آئی نہیں رہی جی آئی نہیں رہی گیس کچھ علاقوں میں اس وقت. نہیں دیکھیں ہمیشہ یہ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایشو تو رہے گا نا جی. دیکھیں نہیں آپ مجھے بتائیں نا کہ گیس نہیں آ رہی ہے, اس میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جو پچھلے, پھر ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 10-20 سال میں جو نہیں ہوئی ہیں, جو کوئی نئی دریافتیں نہیں کی ہیں, آئیڈیا یہ امپورٹ لیڈ اکانومی تھی جس میں ہر چیز امپورٹ کرنی ہے. ان کا بس چلتا تو یہ پانی بھی امپورٹ کرتے, کیونکہ اس میں ان کے لیے بڑی آسانیاں تھی. ڈی انڈسٹریلائزیشن ان کی وجہ سے ہوئی کیونکہ لوگ امپورٹ کرتے تھے, ایکسپورٹ کے لیے کوئی ان کا زیرو ایکسپورٹ تھا, ان کا جو گروتھ تھی وہ زیرو تھی. تو انہوں نے وہ نئے کانٹریکٹس نہیں دیے, نئے بلاکس نہیں دیے, جس میں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. 3-4 مہینے قوم کو اسی پہ تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ اس سال یہی حالات رہیں گے, ایسے ہی حالات رہیں گے. دیکھیں یہ تو ہمیں دیکھیں there is no free lunch. آج آپ کوئی غلطی کرتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, یا نہیں کرتے جو کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا, اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو سالوں میں ملتے ہیں, جو کہ ہمیں ابھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب موجود تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اپوزیشن کی تحریک کا. اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہوں گے خرم دستگیر صاحب. کس طرح وہ جسٹیفائی کریں گے جو خاص طور
پہ ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے کووڈ کی تمام سچویشن کو اپوزیشن کی طرف سے، جو کہہ رہے ہیں کہ کووڈ 19 سے زیادہ خطرناک کووڈ 18 ہے. مطلب کیسے آپ ڈاؤن پلے کر سکتے ہیں کسی بھی وبا کو؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے.